الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين رواه أبو داود۔ معزز سامعین، صدقۃ الفطر کس لیے دیا جاتا ہے اور کس پر واجب ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا۔ آج ہم لوگ سماعت فرمائیں گے صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ فطرہ کہتے ہیں۔ فطرہ دینا کیوں ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہمیں حکمت معلوم ہوتی ہے کیوں صدقۃ الفطر دینا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر یہ روزے دار کے روزے میں جو لغو اور رفث ہوا ہے، یعنی جو غلطیاں کوتاہیاں کمی ہوئی ہے، جو نقص ہوا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیوں دینا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، روزے میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے، اسی لیے صدقۃ الفطر دیتے ہیں۔ دوسرا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ مسکین لوگ، غریب و فقیر آدمی، ان کے لیے غذا ہے۔ اور اسی طرح وکیع بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے صدقۃ الفطر کیوں دیتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک آدمی نماز میں کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے، نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی، کچھ کمی ہو گئی، تو اس کو کس طرح سے دور کرتا ہے؟ سجدے سہو کے ذریعے سے۔ نماز میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے، کچھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو سجدے سہو اگر کر لیا تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر ہے، اگر کوئی آدمی دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، یا اللہ مجھے عید کا دن نصیب کیا ہے، تو شکریہ کے طور پر جو ہے صدقۃ الفطر عطا کرتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کیوں دی جاتی ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیا دینا چاہیے، صدقۃ الفطر میں ایک آدمی کیا دے؟ دیکھیے، جو غلہ، جو غذا ہمیں استعمال کرتے ہیں، سال بھر میں جو انسان کھاتے ہیں، تو وہ جو کھاتا ہے انسان وہی دینا چاہیے۔ مثلا ہماری غذا ہے چاول کھانا، گیہوں کھانا، کوئی آدمی جوار کھاتا ہے، جاری، باجرہ اور اسی طرح راگی، جو زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں اس استعمال کی جانے والی غذا کو آپ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر جو ہے کھجور دیتے تھے، اور اسی طرح جو دیتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنیر دیا کرتے تھے اور کاجو دیتے تھے۔ تو ان کی وہ غذا تھی، تو غذا جو استعمال کرتے ہیں اس غذا کو ہم لوگ صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ آپ اپنے طور پر جو غذا آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے اپنا کی جانے والی غذا کو آپ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ کھاتے زیادہ قیمت کے ہیں، یعنی زیادہ قیمت کے چاول کھاتے ہیں، جب صدقۃ الفطر دینے کی باری آئی تو کم قیمت والے چاول دیتے ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر 100 روپیہ کلو کے چاول کھاتے ہیں اور آپ صدقے کے طور پر 30 کلو کے حساب سے دیتے ہیں، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غذا آپ استعمال کرتے ہیں، جتنی قیمت کی آپ استعمال کرتے ہیں وہی آپ کو دینا چاہیے۔ اور اسی طرح کتنا دینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو صاع من طعام فی الفطر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سا جو ہے صدقۃ الفطر ادا کیا کرو۔ اور ایک سا کا جو وزن ہندوستان کے اندر اور جو آج کے دور میں جو ہوتا ہے، یہاں پر ایک سا تقریباً 3 کلو کا ہوتا ہے۔
3 کلو اس کا وزن ہوتا ہے، تو 3 کلو جو ہے ایک آدمی غلہ جو ہے اناج جو استعمال کرتا ہے وہی دینا چاہیے۔ اور اس کے بدلے میں روپیہ پیسہ دینے کا جو رواج ہے، روپیہ پیسہ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اور آپ کا عمل بھی ہے، صحابہ جو دیا کرتے تھے اور تابعین تبع تابعین جتنے سلف سے جو مرویات ہیں، تمام لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ اناج دینا چاہیے، جو ہم لوگ غذا استعمال کرتے ہیں اس کو دے، روپیہ پیسہ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کی غفلت یا سستی ہے کہ آج ہم لوگ ہر چیز میں ایک ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر چیز میں چوری استعمال کرتے ہیں۔ نماز میں دیکھو تو چوری، نماز میں چوری یعنی ہیلا بہانہ، جلدی کوئی کام ہو، جیسا کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو، اپنے نفس کی بات کو لینے کے لیے بہت جلد آمدہ ہم لوگ ہو جاتے ہیں۔ آج جیسے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے پیسہ تو دینا ہی نہیں ہے، پیسہ کتنا طے کرتے ہیں؟ 100 روپیہ۔ بتاؤ 100 روپیہ صدقۃ الفطر طے کرتے ہیں، کیا آپ اس طرح سے 100 روپیہ آپ 3 کلو کے اناج چاول لے کر کے 100 روپیہ کھاتے ہیں؟ 30 روپے والا کلو چاول آپ کھاتے ہیں تو کس حساب سے آپ 100 روپیہ طے کرتے ہیں؟ تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یہ جو ہے ظلم آپ کی طرف سے جو ہے غربا و فقراء مساکین کے ساتھ ہو رہا ہے، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے، جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں، ہاں اگر کوئی آدمی اسٹور کے چاول استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، تو اسٹور کے چاول وہ دے سکتا ہے، یا اسٹور کے چاول کی جو قیمت ہے اس حساب سے اپنا جو ہے چاول لے کے آ کر کے وہ جو ہے غلہ اناج جو ہے دے سکتا ہے۔ اور اسٹور کے چاول بھی کوئی یہ کہے کہ اسٹور کے چاول 10 روپیہ کلو مل رہا ہے، میں 30 روپیہ کا غلہ اناج دوں گا، بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اسٹور کے چاول آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یا چوری کی طرف سے اتنا مل رہا ہے، لیکن اس کی اصل جو قیمت ہے، اس کی اصل قیمت چاہے 40 روپیہ وغیرہ ہے، تو جو اصل قیمت ہے اس کی، اس حساب سے جو ہے ہم غلہ اناج دینا چاہیے۔ یہ جس طرح سے آج معروف و مشہور ہے کہ 100 روپیہ صدقۃ الفطر نکال لو، 200 روپیہ نکال لو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آدمی کے لیے وسعت ہے، اسلام جو ہے آسان بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، آپ جو استعمال کرتے ہیں اس حساب سے 3 کلو جو ہے آپ کو دینا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صدقۃ الفطر کے تعلق سے بڑے محتاط ہونے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، مزید عبادتوں کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔